اکبر اللہ اکبر۔ ایک اور خوبصورت صبح کے ساتھ برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم کے ہوسٹ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا شکریہ، بہت شکریہ کہ آپ ہمیں سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پر باقاعدہ برنچ ٹائم کے نام سے فالو کرتے ہیں، سجیشنز دیتے ہیں، اپنی تجاویزات دیتے ہیں، اپنے کمنٹس، لائک، شیئر اور سبسکرپشن اور فالوور سے نوازتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنا تقریب 106واں پروگرام کر رہے ہیں، 106۔ اس 106 پروگرام کے سفر میں آپ نے بہت کچھ سکھایا، بتایا، آپ کی تجاویزات، آپ کی شکایات ہمارے لیے بہت ہی اہم ہوتی ہے۔ آج سے ایک نئے سلسلے کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اس کو پسند کریں گے تو یہ سلسلہ ہر ہفتے لے کر حاضر ہوں گے۔ جی ہاں، یہ سلسلہ ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے مسز سامیہ۔ آپ نمبرولوجی کی ماہر ہیں۔ آپ سے ہم پوچھیں گے اس وقت پاکستان کے تمام سیاستدان اور ایکشن لینے والے، وہ اتھارٹی جو کہ پاکستان کی قیادت کر رہی ہے، اس کے علاوہ دنیا بھر کے ان ممالک کے رہنماؤں کے بارے میں جو کہ مختلف معاملات کی وجہ سے زیر گردش آتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے اس پروگرام میں آ کے، اور ابھی مجھے پتہ چلا جس طرح آپ نے بتایا کہ 106 ایپیسوڈ ہے آپ کا۔ 106 کو اگر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو 7 پہ آتا ہے، اور نیمرولوجی ہو گئی، اسٹرالوجی ہو گئی، پامسٹری ہو گئی، یہ ڈفرینٹ کائنڈ کے جو ہے اپنے علم ہیں، اور اس کو ہم اکلٹ سائنس کہتے ہیں، اور اس کا نمبر ریلیٹ کرتا ہے 7 سے۔ مجھے یہ بات پتہ نہیں تھی کہ 106 اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو 7 پہ آتا ہے۔ تو آج آپ کا ایپیسوڈ جو ہے وہ یہ پروگرام مجھے کھینچ کے لایا ہے خود، تو یہ تو بڑا اچھا ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم اعداد، جس کو ہم انگلش میں نیمرولوجی کہتے ہیں، یہ ایک ایسا علم ہے جو نمبرز کا ہے، نمبرز کی اپنی زبان ہے یہ، اور جب جو سمجھ جاتا ہے، جو اس کو جانتے ہیں، ایسے ویورز ہیں آج کل جو ان چیزوں کو جانتے ہیں، تو ان کی زندگی پہ بھی امپیکٹ کرتا ہے، ہمارے ملکوں میں بھی امپیکٹ کرتا ہے، الگ الگ پرسنالٹیز کے حوالے سے بھی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ سامنے والا کیسا ہے، کیا وہ ہمارے لیے اچھا ہے یا نہیں۔ آپ نے بولا کہ ہم بات کریں گے الگ الگ ملکوں کے بارے میں۔ ابھی تو جو ایک ایشو چل رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ایران اور اسرائیل۔ ایران کا اگر ہم نمبر دیکھتے ہیں تو جو اس کی کیلکولیشن نکالتے ہیں تو وہ 9 پہ آتا ہے، اور 9 نمبر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈومینیٹنگ ہے، بہت زیادہ جنجو نمبر ہے، غسیلا نمبر ہے، اور اس کو کہتے ہیں فورس، جیسے ایک آرمی آفیسر، ایک کمانڈر کا نمبر ہے۔ اسی طرح اگر ہم اسرائیل کا دیکھتے ہیں تو اسرائیل ہے 6، اور 6 اور 9 دونوں کا جو ہے وہ 36 کا آنکڑا ہے، دونوں اینیمی نمبر ہیں۔ اس لیے وہ پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کا ایک ایشو اٹھا، پھر وہ ٹھیک ہو گیا، پیچ اپ ہو گیا، اور اس کے بعد اب پھر ہو گیا۔ تو ابھی جو ان کا پرسنل ایئر جو چل رہا ہے، وہ ایران کا جو پرسنل ایئر ہے وہ 5 پہ ہے۔ جب ہم پرسنل ایئر کی بات کرتے ہیں، وہ ایک ویسے تو 2026 کو اگر پورا کیلکولیٹ کریں گے تو وہ 1 پہ آئے گا۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ 2026 میں یہ ہو کیا رہا ہے۔ 1 نمبر ہوتا ہے جسے ہم اپنی نیمرولوجی میں، علم اعداد میں راجا کا نمبر کہتے ہیں، یعنی یہ عوامی نمبر نہیں ہے، یہ ہے ہی پالیٹکس اور تمام ملکوں کے جتنے بھی اپر لیول کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ملک چلا رہے ہیں، یہ ان کا نمبر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ میں اچانک بہت ساری پالیسیز چینج ہوئیں، اس کی پریڈکشن میں نے بہت پہلے کر دی تھی پچھلے سال،
اور امریکہ میں ڈفرینٹ چیزیں ہونا شروع ہو گئیں. انہوں نے کچھ ایسا کر دیا کہ لوگوں کے لیے بہت پریشانی کر دی. نئے قوانین جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ لے کر آئے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں گے کہ انڈیا ہو گیا, پاکستان ہو گیا. پاکستان میری بہن سوری ٹو انٹرپٹ, سوال میں پوچھوں گا اچھا اور آپ ٹھیک ہے, جواب دیں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اس طرح تو پوری سٹوری سنا دی تو ہمارا ٹھیک ہے, تو سارا سسپینس ہی ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اور پروگرام کو ہمیں کس طرح سے لے کے چلنا ہے وہ ساری ترتیب ٹھیک ختم ہے. ہو جائے گی. اب میں مرحلہ وار آؤں گا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان کہ اس وقت موجودہ پاکستان کے نمبر کیا کہتے ہیں؟ 2025, 2024, 2026, اس کو لے کے بتائیے گا پاکستان کی کیا ترتیب ہے؟ ابھی ہم بات کرتے ہیں پاکستان کا جو پرسنل ایئر ہے وہ 5 پہ ہے. اچھا 5 جب بھی آتا ہے, نمبر 5 جب بھی آتا ہے تو اس کے اینیمیز تھوڑے کم ہوتے ہیں 5 نمبر کے, اور 5 نمبر مرکری سے ریلیٹڈ ہے, یعنی بہت فاسٹ ہوتا ہے. 5 نمبر میں جو بھی انسان کے اندر آئے پرسنل ایئر میں یا ملک کے اندر آئے تو وہ ہمیشہ آگے کی طرف جاتا ہے. پاکستان کا اچھا ایک ٹائم شروع ہوا ہے جو کہ پرسنل ایئر 5 اینڈ 6, نیکسٹ ایئر وہ 6 پہ جائے گا اور پھر وہ 7 پہ جائے گا. تو یہ ایک اچھا ٹائم اسٹارٹ ہو چکا ہے پاکستان کے لیے. اچھا, اس میں جو ہمارے اس وقت فیلڈ مارشل صاحب جو قیادت کر رہے ہیں جناب عاصم منیر صاحب, ان کے حوالے سے کیا کہتی ہیں آپ کہ یہ پاکستان کو کہاں آگے تک لے کر جائیں گے؟ جنرل عاصم صاحب جو ہیں اگر ہم ان کا دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں پرسنل ایئر 4 پہ ہیں, اور ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس کے حساب سے یہ اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مزید اچھا کام کریں گے, اور نیکسٹ ایئر ان کی پاور زیادہ ہوگی. یہ اچھا کچھ کر کے دکھائیں گے جنرل عاصم, مطلب کچھ ایسا کام کریں گے کہ یہ ان کا نام اور زیادہ پازیٹیوٹی میں جائے گا. اور مشکلات سے نمٹنے کے حوالے سے جناب عاصم منیر صاحب کے نام کو کہاں دیکھتی ہیں, کیسا دیکھتی ہیں؟ کیونکہ جو بھی ایک اچھی راہ پر چلتا ہے تو یقیناً اس کے اپنے بھی, یہ تو روز اول سے ہوتا آیا ہے, اور اس کے غیر بھی, یعنی ملک کے اندر اور ملک سے باہر فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کو اس وقت پریشانیاں تو ہیں کیونکہ وہ ملک کے لیے اچھا کر رہے ہیں. دوسروں کی طرح اگر وہ اپنا ہی خیال کرتے اور ملک کا خیال نہیں کرتے تو ان کے لیے قیادت کرنا بڑی آسان ہو جاتی. تو مشکل سے نمٹنے کے لیے کتنی کوالٹیز علم الاعداد کے اعتبار سے دیکھتی ہیں آپ فیلڈ مارشل صاحب؟ دیکھیں پریشر تو آئے گا جنرل عاصم صاحب کے اوپر. نیم نمبر کی بات کریں تو نیم نمبر ان کا بہت سٹرونگ ہے ان کے جو ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے, اور پریشر اس طرح سے آئے گا کہ دوسرے ممالک میں ان کی طرف سے یہ آئے گا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. اگر وہ ان کا دیتے ہیں تو دوسری طرف سے پرابلم, اور دوسری طرف سے دیتے ہیں تو اگلی. لیکن ابھی جو میں دیکھ رہی ہوں پاکستان کے کہ وہ تھوڑا سا بہتری کی طرف مطلب جائے گا, اور کہیں نہ کہیں سے کیونکہ اس کو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک مدد ملتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے علم اعداد سے, اگر میں اس کو کاؤنٹ کروں تو. اچھا, ہم پہلے انٹرنیشنل سیاست پہ آ جاتے ہیں, اور فیلڈ مارشل صاحب کا جو بیرونی ایک کردار پوری دنیا مان رہی ہے, یہ بتائیے گا کہ یہ امریکی صدر جناب ٹرمپ صاحب ان کا کیا وہ بنتا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کا جو کمبینیشن ہے ان کی ڈیٹ آف برتھ کا تو وہ 5 اینڈ 4 ہیں. بہت اچھا بولتے ہیں, دماغ بہت سٹرونگ ہے ان کا, اور کبھی کبھی جو ہے وہ جلد بازی میں کچھ ایسے ڈیسیجنز لے لیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں خود پھنس جاتے ہیں. لیکن ابھی کا جو پرسنل ایئر ہے وہ 3 ہے. 4 نیکسٹ ایئر جو ہے, نیکسٹ ایئر جو آئے گا اس میں وہ اور زیادہ ان کے لیے, ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے وہ فیوریبل ہوگا. لیکن تھوڑی پرابلم آپ یہ دیکھیں گے کہ ایران کے لیے جو ہے مزید نیکسٹ ایئر جو ہے وہ تھوڑا سا, کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس پہ جواب دیتی ہوں, اگر آپ ایران کے حساب سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو. جی وہ میں پوچھوں گا. پہلے تو صرف میرا مقصد یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور ہمارے جو ہے وہ عاصم منیر صاحب, ان کے درمیان
کیا ہوگا, آنے والے دن کیسے گزریں گے, اور موجودہ حالات کیسے ہیں علم العداد کی روشنی میں؟ نہیں, ان کے ساتھ صحیح ہوگا, کیونکہ دونوں کا جو ہے وہ, میں کیونکہ پاکستان کے حوالے سے, کیونکہ ظاہر بات ہے عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں, تو پاکستان کے حوالے سے وہ بہت اچھے سے ڈیل کر رہے ہیں ابھی تک, اور نیکسٹ ایئر بھی بہتری نظر آ رہی ہے, مجھے کوئی خاص پرابلم نظر نہیں آ رہی. یعنی ہم اگر یہ کہیں کہ امریکی صدر کے جو بیانات ان کے اپنے اتحادیوں کے خلاف ہو جاتے ہیں, کبھی نیٹو کے خلاف ہو جاتے ہیں, کبھی انڈیا کے خلاف ہو جاتے ہیں, کبھی چائنا کے خلاف, کبھی اپنی کابینہ کے لوگوں کے خلاف, اپنے ہی ملک کے خلاف, اپنے ملک کے لوگوں کے خلاف بھی ان کے کچھ کمنٹس آ جاتے ہیں, تو فیوچر میں یہ ڈر لگتا ہے کہ اچانک جو یہ ایک محبت کا گھونٹ پلایا ہوا ہے, یا نہ جانے کون سا وظیفہ پڑھتے ہیں حافظ منیر صاحب, کہ اس وقت ان کے تو مرید بنے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, آنے والے دنوں میں یہ تعلقات سرد مہری کا شکار تو ہوتے نظر نہیں آ رہے. دیکھیں, پاکستان جو ہے وہ ایسا رول ادا کرتا ہوا نظر آئے گا کہ وہ جوڑنے والا رول جو ہوتا ہے نا, جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بیچ کا انسان, کہ بھئی آپ بات کریں, آپ بات کریں گے تو کچھ معاملات, یہ پاکستان رول کرتا ہوا نظر آئے گا آپ کو. اچھا, یہ دیکھنے والے ناظرین کے لیے بتائیے گا, یہ تو خبریں چل رہی ہیں ٹی وی پہ آج کل جو آپ بتا رہی ہیں, علم العداد کے اعتبار سے تھوڑا سا کوئی دلیل سے ثابت کیجیے. نہیں, علم اعداد کے حساب سے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کا جو پرسنل ایئر ابھی 3 پہ ہے. جو 3 ہوتا ہے وہ کافی وزڈم سے بھرا ہوا ہوتا ہے, اور بہت ہی بڑا پلانٹ سے اس کا تعلق ہے, تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ اتھارٹی ہوتی ہے. لیکن جو عاصم منیر صاحب ہیں, جنرل صاحب ہیں, ان کا پرسنل ایئر 4 پہ ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ بذات خود 5 اور 4 کا کومبو ہے, تو اس لیے وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس لیے آپس میں اٹریکٹ کر رہے ہیں. نیکسٹ ایئر جو ہے عاصم منیر صاحب 5 پہ چلے جائیں گے. جب بھی 5 کسی کی زندگی میں آتا ہے تو وہ ترقی ہی لائے گا, وہ آسانی ہی لائے گا, یہ میرا مقصد ہے کہنے کا. مگر ابھی یہ ویسے ابھی مجھے اس جگہ پہ جانا نہیں تھا, مگر یہ ایک ہیں پی ٹی آئی کے بانی, قیدی نمبر 804, جی ان کو تو کسی نے یہ بتایا تھا علم العداد دیکھنے والے نے, کہ اگر عاصم منیر صاحب تیری زندگی میں آئے تو تیری اگلی پچھلی جتنی بھی تو نے لوگوں کو بے وقوف بنایا ہے وہ سب کھل کے سامنے آ جائے گا. تو آپ تو کہہ رہی ہیں کہ کسی کی بھی زندگی میں آئیں گے اور تو بڑی خوشیاں اور خوشحالی لائیں گے. نہیں, مگر آپ قیدی نمبر 804 نہیں آپ کی زندگی میں تو جب سے آئے, جب سے تو زندگی تباہ ہو گئی ان کی. نہیں, یہ میں بات نہیں کر رہی, میں ابھی کی, کیونکہ پرسنل ایئر ہر سال چینج ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, ہر سال چینج ہوتا ہے پرسنل ایئر. عاصم منیر صاحب کا اس وقت 4 چل رہا ہے. 4 جو ہے وہ کہاں لے کے جاتا ہے, یہ ایک لمبا, ایک اس کو سمجھنے کے لیے نا یہ ایک سمندر ہے نیمرولوجی. ٹھیک ہے, اب جو نیکسٹ ایئر آ رہا ہے وہ عاصم منیر صاحب کے لیے بہت فیوریبل ہے, 5 پہ ہے. جو آپ نے بات کی پی ٹی آئی کے بانی جو قیدی نمبر 8, ایک تو 8 نمبر ہے ان کا, تو 8 نمبر ہم اس کو کہتے ہیں اسٹرگل نمبر. 8 نمبر اتنا آسان نمبر نہیں ہوتا, اور قدرتی طور پہ ان کو جو نمبر ملا ہے, جو ان کے قیدی نمبر جو ہے وہ اتنا مشکل ترین مل گیا ہے کہ وہ جگڑے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کو 8 نمبر کہتا ہے بیٹھ جاؤ, بیٹھا دیا ہے ان کو. اب ان کے اگر دیکھا جائے ان صاحب کے 2 سال پہلے بہت اچھے تھے, اگر وہ اس چیز کو سمجھتے تو نکل سکتے تھے بہت آسانی سے. جو باتیں بتا رہی ہیں آپ, جو باتیں بتا رہی ہیں وہ ہیں, کسی سے بھی پوچھیں کہ قیدی نمبر 804 صاحب کا اچھا وقت 2 سال پہلے ختم ہو گیا, سب کو پتا ہے. پاکستان کو اچھی قیادت میں لے کے چل رہے ہیں حافظ منیر صاحب, سب کو پتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ سے دوستی چل رہی ہے, پاکستان جوڑنے کا کام کر رہا ہے. کہ جو لوگ آپ کو فالو کریں, اس پروگرام کو دیکھیں, کچھ ڈیفرنٹ سی کوئی پیج گوئی کریں, کوئی فور کاسٹ کریں, جس سے پھر لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو. دیکھیں, کہ مثال کے طور پہ محمد عامر صاحب بیٹھے تھے ایک پروگرام میں, تو انہوں نے کہا کہ کل یہ ہوگا میچ کے دوران, انڈیا کے میچ کے بارے میں پیشن گوئی کی, ان کے ایک بیسٹ فرینڈ کے بارے میں پیشن گوئی کی, تو وہ ویسی ہی ثابت ہوئی. کوئی اس طرح کی پیش گوئی کریں جو خبروں میں نہیں ہو. یعنی خبروں میں تو یہ آ رہا ہے
کہ بھائی مثال کے طور پر چلے میں ایک سوال کر دیتا ہوں, آسان کر دیتا ہوں, ایران امریکہ کی جنگ کب ختم ہوگی؟ دیکھیں عمران اور یہ ایران اور امریکہ جو ہے نا, ان کی جنگ تو وہ ایک الگ چیز ہے, وہ جو ہو رہا ہے, کیونکہ جو ایران ہے اس وقت پاور میں ہے, لیکن نیکسٹ ایئر مشکل ہے اس کا. یہ سب خبریں بتا رہی ہیں آپ؟ نہیں, میں تو خبریں دیکھتی بھی نہیں ہوں. ابھی یہ جنگ میں خبریں نہیں دیکھتی. میں آپ کو اپنے اس کیلکولیشن کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ جو ایران ہے نا, وہ نیکسٹ ایئر اس کے لیے بہت مشکل ہونے والا ہے. جس طرح ابھی وہ پاور میں آ رہا ہے نا, بلکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر اپریل کا اینڈ اس نے اگر یہ رک جاتی ہے تو لوگ سمجھیں گے جنگ ختم ہو گئی ایران کی. لیکن نیکسٹ ایئر مجھے ایران میں کہنا نہیں چاہتی کہ مطلب اللہ نہ کرے کہ کہیں بالکل ہی وہ حال ہو جو پچھلے اور بھی آپ نے دیکھے کہ جن کا نام ہی ختم ہو گیا. تک جب سے ہمارا پروگرام شروع ہوا ہے, ایک خبر آپ نے بڑی ہی زبردست دی ہے کہ یہ خبر اب تک لوگوں کے لیے نہیں ہوگی کہ آنے والا سال 2027 ایران کے لیے بہتر نہیں ہے. بہتر ہے یہ بول رہے ہیں آپ؟ بہتر نہیں ہے. بہتر نہیں ہے. امریکہ کے لیے آنے والا سال اور موجودہ سال کیسا؟ دیکھیں امریکہ کے لیے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اتنا مطلب وہ ایسی ڈیسیجنز لے رہے ہیں اپنے ہی امریکہ کے لیے کہ وہاں مہنگائی مزید بڑھنے والی ہے, وہاں پہ لوگ پریشان ہونے والے ہیں, اور دوسرے ملکوں کو بھی وہ پریشان کریں گے, کیونکہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ 3 پہ ہیں پر ایئر, جب وہ 4 پہ جائیں گے تو اس کو وہ کنٹینیو کریں گے. ان کا دماغ اور گھومے گا کہ اب میں اس طرف کیسے جاؤں, اب میں کیسے مائنڈ ڈائیورٹ کروں لوگوں کا. یہی نمبر 3 جب حافظ منیر صاحب کا تھا تو آپ کے کمنٹس کچھ اور تھے, اور یہی نمبر 3 جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ہے کمنٹس کچھ اور ہیں آپ کے. نہیں, عاصم منیر صاحب کی ڈیٹ آف برتھ بھی تو چینج ہے نا, آپ سمجھ نہیں رہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیٹ آف برتھ چینج ہے, ہر نمبر کا انڈیویجول افیکٹ ہوتا ہے انسان پہ. عاصم منیر کا ابھی 4 پہ ہیں, عاصم منیر نیکسٹ ایئر وہ 5 پہ ہوں گے, تو زیادہ فیوریبل نمبر عاصم منیر صاحب کا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جب نمبر 4 پہ جائیں گے تو زیادہ خطرناک ہو جائیں گے. ہاں, حافظ منیر صاحب نمبر 4 پر ہیں تو اس وقت دنیا کے لیے بہت خطرناک ہے. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ وہ 5 اور 4 کا کمبینیشن ہے, ٹھیک ہے, 5 پرسنالٹی جس تاریخ کو وہ پیدا ہوئے, اور ٹوٹل ہم جب ان کی ڈیٹ آف برتھ کو کرتے ہیں تو وہ 5 اور 4. تو جب وہ 4 پہ مطلب آئیں گے نا نیکسٹ ایئر, تو وہ 4 تو ان کو فیور دے گا اور اسٹرانگ بیٹھیں گے وہ, لیکن دماغ ان کا گھمائے گا وہ کہ اب تم یہ کر لو. اب عجیب قسم کی حرکتیں کہ ایک نئی سی چیز, کوئی بھی چیز اٹھ کے آ جائے گی. اب کیونکہ غیب کا علم تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہوگا, لیکن کچھ الگ طریقے کا آپ نیوز دیکھیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کہ یہ کیا ہے, یہ چیزیں ہوں گی. اچھا, اب یہ بتائیے گا میری بہن کہ اللہ بھلا کرے آپ کا, کہ امریکی صدر رہیں گے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب؟ مجھے آپ کی آواز صحیح نہیں آئی. امریکی صدر رہیں گے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب 2026 کے آخر تک؟ امریکی صدر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کر رہے ہیں؟ جی. رہیں گے 2026 تک؟ 2026 کے آخر تک یہ صدر رہیں گے یا ان کی صدارت کو کوئی خطرہ ہے؟ دیکھیں یہ ان کو نیکسٹ ایئر تو ان کو ہونا چاہیے, کیونکہ ان کے لیے تو فیوریبل ہے. وہ جب ڈونلڈ ٹرمپ بن رہے تھے تو جو ان کے اپوزیشن میں جو خاتون کھڑی ہوئی تھیں, تو لوگوں کا خیال تھا کہ وہ بنیں گی. میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ بنیں گے, جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر اس وقت بہت سارے جو تھے نا ایلیگیشنز لگے ہوئے تھے اور کیسز چل رہے تھے. سارے کہہ رہے تھے کہ وہ کمالا ہیرس جو ہیں وہ بنیں گی, لیکن پرسنل ایئر 1 پہ تھا تو ڈونلڈ ٹرمپ کو لے گیا. وہ فیوریبل تھا تو ڈونلڈ ٹرمپ بن گئے اچانک, تو سارے کیسز بھی ختم ہو گئے. ٹھیک ہے.
تو ڈونلڈ ٹرمپ ابھی تو مجھے تو نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل کا بھی جو نمبر ہے وہ بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ اسرائیل کی اگر آپ بات کریں گے تو پھر میں بات کروں گی اس کے اوپر. نہیں ابھی امریکہ سے مجھے بہت محبت ہے، ٹھیک تو ہے. میں امریکہ سے باہر آنے میں مجھے تھوڑا سا وقت لگے گا. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بارے میں آپ کہہ رہی ہیں کہ 2026 اور 2027 دونوں ڈونلڈ ٹرمپ کے سال ہیں. امریکہ کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے؟ ڈونلڈ ٹرمپ سے تو کوئی فائدہ نہ ہو رہا ہے نہ آگے ہوگا، کیونکہ آگے اور بھی پرابلمس جو وہاں کے جو امریکن ہیں وہ بھی پریشان ہوں گے، وہ بھی پرابلم دیکھیں گے. وہاں پہ بھی جاب لیس لوگ ہوں گے، پرابلم آئے گی. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید بہت اچھا ہو جائے گا. مجھے اچھا ہوتے ہوئے تو کوئی خاص نظر نہیں آ رہا فی الحال. اچھا، اب یہ بتائیے گا کہ امریکہ کے خلیجی ممالک سے تعلقات کیسے رہیں گے آنے والے دنوں میں؟ امریکہ سے خلیجی ممالک کے جی 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 جی، اگر یہ ایران کے بعد تو پھر وہ ان کا جو رخ ہوگا وہ اس طرف ہوگا، خلیجی ممالک کی طرف. اچھا، خلاف. جی جی، کوئی بھی ٹارگیٹ ہو سکتا ہے وہاں کے کسی بھی ملک کا. اچھا، تو یہ آپ ایز سیاستدان یا ماہر دفاعی امور یا انٹرنیشنل معاملات کو دیکھتے ہوئے بتا رہی ہیں، علم الادات کو دیکھتے ہوئے بتا رہی ہیں؟ میں صرف علم ادات کی بات کروں گی کیونکہ میں تو نان پولیٹیکل پرسن ہوں. میں صرف نمبرز کی کاؤنٹنگ کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اور سعودیہ سے امریکہ کے تعلقات کیسے رہیں گے؟ سعودیہ کے ساتھ تو ابھی بہتر ہے، ابھی تو بہتر چل رہا ہے، کیونکہ سعودیہ کا جو اپنا سعودی عربیہ سے اگر ہم دیکھا جائیں تو اس کا نمبر 5 ہے اور اچھا ہے ابھی تک، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی بھی بلیسنگ ہے. تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ سے بڑی نہیں ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن معاملات تھوڑے سے اس طرف آئیں گے، خلیجی ممالک کی طرف. سعودیہ کا کھل کے بتائیں. نہیں، سعودیہ کا تو ابھی بہتر چل رہا ہے میرے خیال سے. 2 سال تک تو مجھے کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی اس میں. علم الادات کے حوالے سے ہاں. چلیں، میں فورکاسٹ آپ کو دیتا ہوں کہ آنے والے دن میں میں ایز صحافی ایک فورکاسٹ کر رہا ہوں اور یہ چیزیں ریکارڈ پہ ہیں کہ آنے والے دن امریکہ اور سعودیہ کے درمیان جو ہے وہ سرد مہری پیدا ہوگی. اور یہ ایز اینالائز کر کے بتا رہا ہوں میں ایز اینکر. اور آنے والے دنوں میں متحدہ عرب امارات، کویت اور بحرین کے تعلقات امریکہ سے بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں. اور خلیجی ممالک میں سعودی عرب الگ ہی کھڑا ہوا نظر آئے گا اور سعودی عرب اور قطر ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے. اور کہیں نہ کہیں حمایت حاصل ہوگی ایران کو، قطر کی بھی اور سعودی عرب کی بھی. یہ میرا ایک تجزیہ ہے. آپ نے قطر کا پوچھا نہیں نا. قطر کا تو نمبر ہی 12 پہ ہے، تو وہ تو اچھا ہی ہوگا. آپ نے سعودیہ کا پوچھا. تو ان 2 سالوں میں مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس طرح ایران کے ساتھ ہوا ہے. میں آپ سے کوئی لڑ نہیں رہا، نہ آپ سے کوئی بحث ہے. آپ نے اپنے علم الادات کے حساب سے ایک تجزیہ دیا یا فورکاسٹ کی، مگر میں ایز اے اینکر پرسن ایک یہ فورکاسٹ کر رہا ہوں. آپ سے میں سب پوچھوں گا. آج انشاءاللہ آپ سے کچھ بھی پوچھے بغیر آپ کو جانے نہیں دیں گے انشاءاللہ. اچھا، یہ بتائیے گا کہ پھر آگے آپ کویت کو کیسا دیکھتی ہیں امریکہ کے ساتھ؟ کویت بحرین قطر آسان کر دیتے ہیں. جی، کویت اور قطر تو مجھے بہتر نظر آ رہے ہیں. مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ان کے اس میں نا. مطلب کیا بہتر نظر آ رہا ہے؟ مطلب ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ کوئی جنگ یا کوئی ایسی چیز کہ جو بندہ کہے کہ یہ کیا ہو گیا. جس طرح ظاہر بات ہے پہلے فلسطین کا ہوا، پھر ایران کا ہوا، تو اس طرح مجھے ان 2 سالوں میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. قطر کے حوالے سے بھی نظر نہیں آ رہی؟ نہیں، قطر کے حوالے سے بھی ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہی مجھے. نیکسٹ ایئر تک تو کوئی بھی نہیں. اچھا جی. اب امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کو کیسا دیکھتی ہیں آپ؟ امریکہ اور اسرائیل، جی،
وہ تو سب کو ہی پتہ ہے, وہ تو اچھا ہی ہے ان میری کا. بہن پتہ تو سب کو ہے, آپ نے علم العداد کے بارے میں بتانا ہے. دیکھیں جو سب کو پتہ ہے, اسرائیل, اگر آپ وہی سب یہاں اس بتائیں گی تو پھر کیسے دیکھیں مزہ آئے گا. اسرائیل جو آپ ہے, نے وہ بتانا ہے جو سب کو نہیں پتا ہو, اور دیکھ آپ نے وہ بات بتا دینی ہے کہ جو آنے والے دن میں ہو جائے جو آپ کہیں, تاکہ آپ کے یہ کلپ, آپ کی یہ دیکھیں ریکارڈنگ دنیا بھر میں دیکھی جائے. ٹرمپ صاحب آپ کی اس کلپ کو ری ٹویٹ کریں, شیئر کریں. نہیں, اصل میں دیکھیں اسرائیل جو ہے نا, وہ اس کا جو اپنا انڈیویجول نیم ہے وہ 6 پہ ہے, اور اس کی جو ہم دیکھتے ہیں اس کا جو انڈیپینڈنس ڈے سے اگر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو 5 اینڈ 5 پہ ہے. تو وہ آگے سے آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے. پرسنل ایئر 2 پہ ہے. پرسنل ایئر جب 2 آتا ہے, اسرائیل نے کیا شروع کیا آپ بتائیں, پرسنل ایئر 2 ابھی اس سال جنگ, تو وہ آگے لے کے جائے گا اس چیز کو. وہ تھوڑی سا ٹائم کے لیے رکے گی ضرور, لیکن وہ لوگ یہ سمجھیں گے اب ختم ہو گیا, ایسا ختم نہیں ہوگا, وہ آگے لے کے جائے گا. وہ یہ ملک نہیں ہوگا تو کوئی اور ملک ٹارگیٹ ہوگا. میری جب بہن کی جو بات آپ بتا رہی ہیں نا, ہاں یہ سب کو پتا ہے, وہی آپ جیسا کہ کہہ رہی تو تھی. یہی بتاؤں گی. اور اسرائیل جس دن سے وجود میں آیا ہے, پہلے ہاں دن سے, جس دن یہ وجود میں نہیں بھی آئے تھے, سلطنت عثمانیہ ہو, عباسیہ ہو, یا جو بھی دور رہا ہو, تو یہ یہودی پہلے دن سے, جس دن ہٹلر نے مارا تھا نا یہودیوں کو, تو ہٹلر نے کہا تھا کہ میں مر جاؤں گا, میں نے کچھ یہودی چھوڑ دیے, اور تم لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں یہودیوں کو چن چن کے کیوں مارتا تھا, دیکھیں جبکہ یہ وہ مسلمان نہیں تھا. تو یہ تو منوز ناجائز ہی لوگ ہیں اس دنیا کے اندر, اس قرۂ ارض پر. تو یہ تو سب کو پتا ہے, مگر کوئی ایسی بات بتائیں کہ امریکہ اور اسرائیل میں لڑائی کب ہو رہی ہے. یہ نہیں کوئی فورکاسٹ دے کہ اسرائیل نہیں امریکہ کو دھوکہ کب دے گا. نہیں نہیں علم دیکھ العادات 2025, 26, 27, 28, 29, 30 کہ ملک جیسا خاکسار یہ دیکھ سکے گا اپنی زندگی میں. دیکھیں میں تو کھل کے کوئی بات کہنا نہیں چاہ رہی, کیونکہ کنٹروورشل ہو جاتی ہیں چیزیں بہت ساری. میں تو چاہتا ہوں نہیں آپ کھل کے کہیں, جو نہیں نہیں ہوگا دنیا ایسے دیکھے نہیں گی. ہوتا نا, آپ کیونکہ علم اسرائیل, العادات, دیکھیں اسرائیل ہی تو پیچھے سارا کام کرتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کیوں کر رہے ہیں, کیسے آئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, آئے ہی اسی بیسس پہ یہ ہیں. ساری, ایسا لگ ٹھیک رہا ہے ہے, میں کسی سیاسی ماہر کے ساتھ بیٹھا ہوں. نہیں علم میں نہیں العادات کے ہوں, تحت بتائیں. ہاں میں تو نان پولیٹیکل پرسن ہوں, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو میں خواہ کوئی بات ایسی کر کے, مطلب وہ جو آج کل ہو رہا ہے نا کہ خواہ کی کوئی بات کر دی کہ اس سے پروگرام کی ریٹنگ آ جائے, ایسے نہیں ہوتا. کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ اور پاورفل, ابھی تو آپ دیکھیے گا کہ وہی بات جو حدیث تھی نا کہ ایک چھوٹا سی کنٹری جو ہے وہ تمام لوگوں پہ بھاری ہوگی. تو اب جو ٹائم آنے والا ہے اسرائیل کا وہ بے انتہا پاورفل, کیونکہ ابھی تو وہ پرسنل ایئر 2 پہ ہے, وہ پھر 3, 4, 5 پہ, جب آپ 3 سال بعد دیکھیے گا کہ وہ کہاں ہوگا. اور دوسری ہماری جو مسلمان کنٹریز ہوں گی, ابھی تو شروعات ہوئی ہے, تو وہ اب وہ تو ہونی ہے, جو بات کہہ دی ہے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ تو کمپلیٹ ہو کے رہے گی. بس اتنا کہوں گی, باقی اللہ تعالیٰ میری اپنی بہن, حفاظت میں یہ تو رکھے. سب کو پتا ہے, یہ سب اور اس کیا وقت بتاؤں نہ آپ کو. احادیث کی بات کر رہے ہیں, نہ قرآن کی بات کر رہے ہیں, اب نہ دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ بات کر رہے ہیں. علم العادات کی روح سے بتائیں دیکھیں کہ کیا اسرائیل امریکہ کا واقعی دوست ہے. علم العادات کیا کہتے ہیں؟ اسرائیل تو کسی کا بھی دوست نہیں ہے. اسرائیل دوست نہیں ہے کسی کا بھی. اسرائیل جو ہے وہ اپنے حساب سے چل رہا ہے, اور اپنے حساب سے جو چاہتا ہے وہ کر رہا ہے, اور جیسے چاہ رہا ہے وہ چلا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہیں. اسرائیل دوست کب ہے, اور نہ وہ اس کو دوستی کی ضرورت ہے. وہ تو خود ہی اپنی طرف سے, پہلے بھی وہ پاورفل تھا, آج بھی, اور آگے چل کے تو اور ہونا ہے اس نے. چلیں جی, آپ کی بات یہ ہے کہ یہ دوست ہیں اور یہ دوست ہونا ہے. میری فورکاسٹ یہ ہے کہ جو آپ نے شروع میں ایک لفظ کہا کہ اسرائیل کسی کا دوست نہیں ہے اور وہ سب کو استعمال کرتا ہے, اور یہ یہود و نصارہ کا ایک پرانا وتیرہ ہے. اگر آپ تاریخ پڑھیں کہ انہوں نے صلیبیوں کو, عیسائیوں کو, تمام کمیونٹی اور تمام مذاہب کو استعمال کیا ہے ایک دوسرے کے خلاف, تو میں اور یہ ان کی اپنی ایک تاریخ ہے, اور یہ جی اپنا ایک میں فیوچر نے اور آپ ایک کو نظام اور ایک معاملات ہے. یہی تو عرض کیا کہ یہ کسی کا دوست نہیں ہے, اس کو دوستی کی ضرورت ہی نہیں ہے اسرائیل کو. یہ اپنے اس میں ہی وہ بہت اپنے آپ کو ہی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاورفل ہیں.
ہم سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ چیز ہے. اچھا یہ بتائیے گا علم العادات کی روح سے کہ پاکستان کے تعلقات متحدہ عرب امارات سے کیسے ہونے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں, وہ اس سال اور اگلے سال؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں, سعودیہ سے یا؟ متحدہ عرب امارات, دبئی, ابوظہبی, راس الخیمہ, فجیرہ, دیکھیں پاکستان کا میں نے آپ کو شارجہ, عجمان. پاکستان کا میں نے آپ کو بتا دیا, پرسنل ایئر جو آ رہا ہے وہ بہت بہترین آ رہا ہے. وہ ہر کسی کے ساتھ مطلب ایک طریقے سے جو ہے نا وہ ایسا رول ادا کرنے والے ہیں کہ سب کو جوڑنا ہے. وہ چاہیں گے کہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے, اور ابھی جو ہے اس کے چانسز ہیں پاکستان کے کہ اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے ملک کو ترقی کرتے دیکھیں. میری تو کافی دعا ہے, میرے علم اعداد کی میری روشنی بہن میں تو. دعا نہیں کروانی ہے آپ سے. میں دیکھیں فرینڈلی اینکر نہیں ہوں, آپ کو تھوڑی مشکلات ہو رہی ہوں گی. نہیں نہیں, آپ سے دعا نہیں کرانی ہمیں کچھ. آپ نے صرف علم العادات کی بات کرنی ہے. 2026 پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات کیسے ہونے جا رہے ہیں؟ آپ میرے خیال سے سمجھ نہیں رہے, کیونکہ نیمرولوجی کو سمجھنا نا نہیں پہلے اس سمجھنا کو مجھے. سمجھنا پڑے گا آپ مجھے کو. میں آپ کو بتا علم چکی ہوں العادات کے کہ اعتبار پرسنل ایئر میری 5 بہن پہ وہ آ رہا ہے میری تو وہ بہن تعلقات سب جگہ اچھے ہی ہوں گے, کیونکہ 5 کا کوئی دشمن نہیں ہوتا. نہیں, میری بہن مجھے صرف 2 ٹوک جواب چاہیے ہر سوال کا, اسٹریٹ فارورڈ. پاکستان اور متحد سب کے آپ نے ایک ہی سب جواب دے کے آپ نے سب سوال کا ایک ہی جواب دے دیا تو ہمیں پروگرام ختم کرنا پڑے گا. ہم ایک ایک کنٹری, ایک ایک شخصیت کو ڈسکس کریں گے. متحدہ عرب امارات, ابوظہبی جس کا دارالخلافہ ہے, دبئی کے نام سے مشہور ہے, اس کے اور پاکستان کے تعلقات علم العادات کی روح سے 2026 میں کیسے ہونے جا رہے ہیں؟ اگلا مہینہ کیسے گزرے گا؟ منتھ آف اپریل کیسے گزرے گا؟ دیکھیں پاکستان کا جو اپریل تو اب چل رہا ہے, شروع ہو چکا ہے, تو یہ اچھا گزرے گا. تھوڑا سا جو چیز لگ رہی ہے پاکستان کے لیے وہ آپ کو جولائی جو ہے وہ تھوڑا سا مجھے کچھ مطلب ملا جلا نظر آ رہا ہے جولائی میں. اور جولائی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کوئی پاکستان کوئی معاہدہ کرے یا کوئی ایسی چیز جس طرح اسپریچل اس کے اوپر عمرہ یا کوئی حج, اس طرح کی کوئی ان کی مطلب ایک چیز ہو سکتی ہے, کوئی ان کا کانٹریکٹ ہو سکتا ہے اس طریقے سے. نہیں, متحدہ عرب امارات سے تو عمرہ حج کا تو ہمارا تعلق سعودیہ ہے کی نہیں بات نا. کر رہی ہوں میں سعودیہ کی بات کر رہی میں اس وقت متحدہ عرب امارات کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ نے اس کا حساب نہیں لگایا تو آپ لگا لیں, میں آپ کو کچھ ٹائم دے دیتا ہوں کہ مجھے متحدہ عرب امارات سے بننا ہے. اس کے پیچھے بہت بڑی ایک سائنس ہے اور وہ میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا, مگر پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ابھی ہم تھوڑا متحدہ عرب امارات سے. بریک لے سکتے ہیں ہم؟ نہیں, آپ حساب لگائیں, آپ بریک پہ چلی جائیں, میں ہوں ناظرین کے ساتھ. چلیں جی, ملتے ہیں بریک کے بعد, اور تاکہ اس معاملات کو ہم بہت اچھے طریقے سے لے کے چلیں, اور جو ناظرین کے سوال ہوتے ہیں وہی میرے سوال ہوتے ہیں, تاکہ ناظرین کو کسی قسم کی شکایت نہ ہو. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم دیکھنے کا شکریہ, اٹھ کے نہ جانے کا شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ ایک نیمرولوجی کی ماہر یعنی علم العادات کی ماہر سامیہ ساتھ تھی, اور وہ ناراض ہو کر جا چکی ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ آج کے دور کا ناظرین دیکھنے والا بیوقوف نہیں ہے, اور جب آپ آ کے کلیم کرتے ہو کہ آپ علم العادات کے ماہر ہو اور نمبرولوجی کے بارے میں آپ جانتے ہو, تو یہی وجہ ہے کہ پھر آپ سے سوال تو ہوگا, اور آپ ایک بڑے چینل پہ بیٹھ کر اسکرین پہ جب آپ بات کرتے ہو تو سوال تو ہوگا. تو وہ سوال ہوگا. اب یہ وہ چینل نہیں ہے, یا برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم وہ پروگرام نہیں ہے کہ جس پروگرام میں بیٹھ کے آپ کوئی بھی ہینکی بینکی یا بنڈ مارتے جائیں اور آپ کو ہم اسکرین دے دیں گے. الحمدللہ, چاہے K21 نیوز ہو یا برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم ہو, یہاں پیڈ پروگرام نہیں ہوتے. ہم نے پیسے نہیں لیے ہوتے کہ ہمارا گیسٹ
हमारे देखने वाले नाजरीन को कुछ भी किस्म की कोई भी गलत मालूमात देता जाए और हम खामोशी से सुनते जाएं। और बीइंग एंकर हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि जो एक प्लेटफॉर्म, जो एक चैनल, जो स्क्रीन इस टीवी चैनल ने या इस प्रोग्राम ने बाय द नेम ऑफ ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फहीम आपको दी है, आप कुछ भी कहते चले जाए। बहुत ही मजे का केस गुफ्तगू थी माशाल्लाह। मोहतरमा ने तो मुत्तहदा अरब अमारात में हज और उम्रे की सहूलत भी मुतारिफ करा दी, जिसके बाद यकीनन कुछ मुसलमान जिन्होंने गौर से सुना होगा, या मैं ही था, मैं खुद सोचने पे मजबूर हो गया कि अब तो आसानी हो जाया करेगी, क्योंकि हज के लिए तो जगह कम पड़ जाती थी सऊदी अरबिया में, और शायद कुछ पैसे भी कम हो जाए। सवाल ये था कि मुत्तहदा अरब अमारात से पाकिस्तान के ताल्लुकात, मैं बता देता हूं इसका जवाब आने वाले दिनों में खराब होने जा रहे हैं। गुज़िश्ता 3-4 दिनों से हर किस्म के वीजे बंद कर दिए गए हैं, किसी किस्म की वजह नहीं बताई जा रही। इवन के अगर आप मुत्तहदा अरब अमारात में नौकरी भी कर रहे थे, तो अब कंपनी चेंज करने में, स्टेटस चेंज करने में भी प्रॉब्लम आ रही है, वीजे रिन्यूअल नहीं हो रहे, विजिट वीजा, मल्टीपल वीजा सब नहीं लग रहे, और ये सब कुछ हुआ 1 अप्रैल से, 31 मार्च से। वरना इससे पहले क्योंकि एक 28 से 31 मार्च तक एक स्कीम चल रही थी, उसके तहत मुत्तहदा अरब अमारात में धड़ाधड़ विजिट वीजे और सबको फाइन भी माफ हो रहे थे और स्टे भी माफ हो रहे थे। मगर अब पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। दूसरी खबर यह है कि मुत्तहदा अरब अमारात ने गुज़िश्ता कई सालों से रखा हुआ स्टेट बैंक में एक भारी रकम, जो कि पाकिस्तान को जमानत के तौर पे दिखानी होती थी दुनिया भर में, खासतौर पे IMF को लोन लेने के लिए, तो वो वापस मांग लिए, और पाकिस्तान ने भी उस रकम को फौरी तौर पर देने का फैसला किया है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। अब इन हालात के अंदर अगर हम मुत्तहदा अरब अमारात में हज और उम्रा कराएंगे तो हो गया काम। इसी तरह इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक ग्रुप्स बनते नजर आ रहे हैं। वो ग्रुप्स किन लोगों के हैं? एक तरफ खड़ा है इजराइल, अमेरिका और अब मुत्तहदा अरब अमारात, युगांडा, और एक तरफ खड़ा है पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान, सऊदी अरबिया और कतर, और वहां पर बहरीन भी साथ दे रहा है, इसराइल का, और कुवैत भी। ये इस वक्त हालात हैं पूरी दुनिया के, जो कि बताना एक एंकर के लिए आसान नहीं है स्क्रीन पे, क्योंकि हर चीज महदूद है। आपके मोबाइल जो कि लॉक लगे हुए होते हैं या पावर ऑफ होते हैं, उसका जो माउथ पीस होता है और जो कैमरे की आंख होती है, वो भी आपको देख और सुन रही होती है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा एक दफा फिर K21 न्यूज का, कि जो एतमाद उन्होंने किया और सच और बेबाक एक सहाफत करने का मौका दिया, सच बोलने का मौका दिया, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए ये सच लाते रहेंगे, और किसी भी झूठ को आप तक नहीं पहुंचाएंगे, और हमें जैसे ही इसका इदराक होगा हम उसको वहीं रोक देंगे, उसका वहीं कला कमा कर देंगे। हमें पसंद करने का बहुत शुक्रिया। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाय द नेम ऑफ ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फहीम, ये प्रोग्राम के तमाम शॉर्ट्स क्लिप्स मौजूद है, जहां पर आप हमें पसंद भी करते हैं, और हर जुम्मे और हफ्ते इतवार के सुबह 10:05 पर सिर्फ और सिर्फ K21 न्यूज पर देखते भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा एपिसोड नंबर 106 था। करीबन 1 साल से ये खिदमत हम कर रहे हैं, करते रहेंगे, अगर आप इसी तरह हमको पसंद कर सके। फिर मिलेंगे, गुल खिलेंगे इश्क मोहम्मदी के साथ, पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और खुशहाली के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।